کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کیا وہ تو بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے۔ جب بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہونے پر آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بن گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اگر بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو وہ خدا کے کیسے بیٹے بن سکتے ہیں؟ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ دنیا کے اندر جو سامی ادیان پائے جاتے ہیں، یعنی وہ ادیان جن کی بنیاد الہامی ہدایات پر ہے، ان کے اندر ایک مذہب عیسائیت ہے جسے نصرانیت بھی کہا جاتا ہے، اور جس کے ماننے والے دنیا کے تقریباً ہر ملک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس مذہب کے بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کا ایک لقب مسیح بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ایک لمبی مدت گزر گئی تو بنی اسرائیل کے اندر کئی قسم کی گمراہیاں آ چکی تھیں، کئی قسم کا بگاڑ آ چکا تھا، اور ان کے اندر کئی قسم کے فرقے پیدا ہو چکے تھے جو مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر جا بجا بکھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی 13 سورتوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ 26 مقامات ایسے ہیں جہاں ان کے نام کے ساتھ ان کا ذکر آیا، 23 مقامات پر ابن مریم کے نام سے ان کا ذکر آیا، 11 مقامات پر ان کو مسیح کہا گیا، اور ایک جگہ پر عبداللہ کے نام سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے معجزات سے نوازا، اور بعض معجزات ایسے ہیں جن کے اندر وہ ایک یونیک اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آپ دیکھیں، عام روٹین کے طریقہ سے ہٹ کر پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہو رہے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، اور بغیر باپ کے پیدا ہونے نے ہی ان کے ماننے والوں کو ایک گمراہی میں مبتلا کر دیا کہ انہوں نے معاذ اللہ ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اور حضرت مریم کو معاذ اللہ خدا کی بیوی قرار دے دیا۔ حالانکہ قرآن نے اس کی تردید کرتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کیا وہ تو بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے۔ جب بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہونے پر آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بن گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اگر بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو وہ خدا کے کیسے بیٹے بن سکتے ہیں؟ بہرحال ان کی پیدائش بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے ہوئی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد بچپن کے زمانے میں ہی وہ اپنی والدہ ماجدہ کی پاک دامنی کی، ان کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں، بول رہے ہیں باقاعدہ بچپن کے زمانے میں، پیدائش کے کچھ لمحوں بعد ہی۔ اور اس کے بعد پھر کئی معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازے۔ مثلا ایک معجزہ یہ دیا کہ وہ پرندے بناتے تھے مٹی سے اور ان کے اندر پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ سچ مچ اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اسی طرح ایک مادرزاد اندھا ان کے سامنے آتا جو پیدائشی نبینا ہوتا، وہ اس پر ہاتھ پھیرتے اور اس کو بینائی مل جاتی۔ اسی طرح کوڑ کا مریض، اور علی حاصل قیاس اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک مردہ ہوتا اور مردہ کو پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس طرح کے کئی معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تاکہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن سکیں اور لوگوں کو لیے ان کی صداقت پر یقین لانا آسان ہو جائے۔ جو کچھ لوگ گھر سے کھا کر آتے وہ بھی ان کو بتا دیتے، اور جو کچھ گھر میں پیچھے رکھ ڈک کر آتے اس کے متعلق بھی بتا دیتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا زندہ آسمانوں پر اٹھا لینا، یہ بھی ان کی ایک انڈیویجویلٹی، ایک یونیکنیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ اور پھر قرب قیامت میں، قیامت سے کچھ پہلے حضور علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں آنا اور امت محمدیہ کی اصلاح کرنا اور ان کے ساتھ مل کر باقاعدہ جہاد کرنا، یہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے اندر شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی ان کے اندر ایک ذہانت و فطانت نظر آ رہی تھی، اور ان کے اندر ایک وزڈم دکھائی دے رہی تھی، علم و حکمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا۔ پھر بڑے ہو کر جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور کتاب عطا کی اور ساتھ تبلیغ کا حکم ہوا تو انہوں نے تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ ابتدا کے اندر اس کے کوئی بہت زیادہ اثرات
نظر نہ آ سکے، چند لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے جن کو حواری کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل یعنی یہود کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ ان کے عقائد کے اندر جو گمراہیاں آ چکی ہیں ان کا مداوع کرتے ہوئے ان کو راہ راست پر لایا جائے۔ مگر عجیب بات ہے کہ یہودیوں نے کھلے عام ان کے معجزات دیکھ کر بھی ان کی صداقت کو، ان کی حقانیت کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دیں۔ اور جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا جا رہا تھا، ویسے ویسے یہودی عالم اس فکر میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے تھے کہ اس کا نتیجے کے اندر ہمارے سے جو دینی قیادت ہے، سیادت ہے، وہ ہم سے ختم ہو جائے گی، ہم سے چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے یہودی بادشاہ کو ان کے خلاف اکسایا اور انہیں اس بات پر برانگیختہ کیا کہ اگر یہ بندہ آگے بڑھتا چلا گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری حکومت کو بھی خطرہ ہو جائے گا، تمہارا سلطنت بھی تم سے چھن جائے گی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر یہودی عالموں کے ساتھ مل کر پلاننگ کی گئی، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں دھوکے کے ساتھ سازش کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر دیا گیا اور ساتھ انہیں سولی کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے بعد یہودیوں کے نزدیک اور عیسائیوں کے نزدیک ان کو سولی کی سزا دے دی گئی، مگر قرآن نے بتایا کہ بے شک انہوں نے اپنے طور پر سولی کی سزا دی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس وقت یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھنے سے بچا لیا، ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا آسمانوں کی طرف، اور سولی کی سزا جو جس شخص نے وہ سازش کی تھی، جس شخص نے مخبری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا، سولی دے دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی اور سولی نہیں دی گئی تھی۔ اور یہودیوں کا اور عیسائیوں کا آج تک یہی خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، مگر قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا تھا، بلکہ ان کو زندہ آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے سوچنے والے، سمجھنے والے اور نصیحت لینے والے۔ بطور خاص تین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدا میں کافی ساری اسٹرگل کے بعد بھی کوئی بہت زیادہ لوگ ان کے ماننے والے نہ بن سکے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اجر و ثواب ہے اس کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ انسان کی کوششوں اور کاوشوں کے خارجی دنیا کے اندر کیا نتائج نکل رہے ہیں اور کیا نتائج نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب بندے کو دینا ہوتا ہے وہ اس بنا پر دینا ہوتا ہے کہ اس نے کس لیول پہ کوشش کی اور اس کی کوششوں کے اندر خلوص کتنا تھا، اللہ کی رضا کے لیے وہ کتنی تھیں اور کتنی اس کے اندر کوئی اور مقصد تھا۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی طویل عرصہ تک تبلیغ کی، مگر طویل عرصہ تک تقریباً 1000 سال تک تبلیغ کرنے کے باوجود ان کی زندگی کے اندر بھی کیا تھا؟ جس چند لوگ ان پر ایمان لا سکے، بہت زیادہ تعداد نہیں تھی۔ ایمان نہ لانے والوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر پریشان نہیں ہو جانا چاہیے کہ کوئی نتیجہ تو باہر نکل نہیں رہا۔ اگر ہم کسی صحیح معاملے میں کوئی اسٹرگل کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے کسی اچھے مقصد کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر اس میں قطع نظر اس کے کہ باہر کی دنیا کے اندر نتائج کیا نکل رہے ہیں کیا نہیں نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب دینا ہے وہ ہماری اسٹرگل کے طور پر کہ ہم نے کتنی اسٹرگل کی ہے اور اس کے اندر کتنا اخلاص تھا، یعنی محض اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، اس پر اجر و ثواب ملنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مزاج بگڑ جاتے ہیں نا تو پھر کھلی نشانیوں کو دیکھ کر بھی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے کیسے معجزات دیے گئے ہیں کہ مردوں کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، پرندوں کو زندہ کر کے اڑا دیتے ہیں، الا حاصل قیاس، اور غیب کی خبریں دے دیتے ہیں، مگر ان تمام معجزات کے باوجود یہودیوں کی اکثریت ان پر ایمان نہ لا سکی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن اسی کو کہتا ہے کہ دلوں کے اوپر مہر لگ جانا، کہ انسان کی عقل پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں جب انسان مسلسل سرکشی کے نتیجے میں، نافرمانی کے نتیجے کے اندر انسان کے دل کے اندر ایسی سختی آ جاتی ہے، ایسے پردے پڑ جاتے ہیں عقل پر کہ کھلی کھلی حقیقتوں کے باوجود بھی انسان ماننے کی طرف نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سب کو بچائے۔ اور تیسرا بڑا اہم سبق یہ ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے حوالے سے جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں اور جتنے بھی غلط کنسیپٹس پائے جاتے ہیں، قرآن ان سب کے حوالے سے ایک کسوٹی کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے، مثلا یہودی اور عیسائیوں کا آج تک یہی خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، مگر قرآن نے کہا کہ نہیں، ان کو پھانسی نہیں دے دی گئی بلکہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ تو قرآن مجید ہر معاملے کے اندر ایک قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔